کہ کچھ دن پہلے رب کی رضا اس پر بات چیت ہو رہی تھی کسی بندے سے، آپس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو رب کی رضا کیا ہے؟ تو اس میں بات چل پڑی کہ بیوی کے لیے شوہر کی رضا رب کی رضا ہوتی ہے، بچوں کے لیے والدین کی رضا رب کی رضا ہوتی ہے، جائز کاموں میں، ناجائز کاموں میں نہیں۔ مثلا باپ کہے کہ داڑھی نہ رکھو، منڈا دو، تو یہ رب کی رضا نہیں ہے، اگرچہ باپ کا کہنا تو مان رہا ہے لیکن رب کی رضا نہیں، رب کی ناراضگی ہے۔ نیک کاموں میں، یعنی یہ جو مثال دے رہا ہوں نا، نیک کاموں کی دے رہا ہوں۔ والدین کی رضا رب کی رضا، شوہر کی رضا بیوی کے لیے رب کی رضا، تو یہ بات چیت چل رہی تھی۔ تو وہاں سے سوال یہ پیدا ہوا کہ رب کی رضا آخر ہے کیا؟ ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں یہ رب کی رضا والا ہے؟ تو وہاں پر ایک مثال بڑی پیاری ذہن میں نے دی، اور یقین کریں وہ جو بندہ سن رہا تھا نا، وہ سن کے تو ایسے جرجری لی اور رونا شروع کر دیا، کہتا ہے یہ مثال بڑی سخت دیا آپ نے، یہ مثال مجھے بڑی چبھی ہے، یہ الفاظ آپ کے بڑے سخت ہیں۔ میں نے کہا سخت نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ ہم حقیقت کو جھٹلا کر آنکھیں بند کر کے سمجھتے ہیں کہ وہ جس طرح بلی کو دیکھ کے کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے اور کہتا ہے بلی مجھے بھی نہیں دیکھ رہی۔ تو وہاں پر بات یہ چلی کہ رب کی رضا، تو مثال یہ دی میں نے کہا اگر باپ بیٹے کو کہے کہ بیٹا تم نے یہ پانی نہیں پینا، ایک مثال ہے، پانی نہیں پینا، وہ بیٹا آگے سے سوال کرے کہ ابا جی کیوں پانی کیوں نہیں پینا، تو یہ والد کی رضا نہیں ہے، حقیقی معنوں میں رضا نہیں ہے۔ سوال کرنا گناہ نہیں ہے، باپ سے وہ پوچھ رہا ہے، وجہ پوچھ رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن حقیقت میں رضا کیا ہے، رضا کی حقیقت کیا ہے، وہ سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ بیٹا آگے سے سوال کرے کہ ابا جی پانی کیوں نہیں پینا، وجہ، تو یہ جو سوال کر رہا ہے نا، وجہ، دلیل، تو یہ حقیقت میں رضا نہیں ہے۔ رضا یہ تھی کہ باپ نے کہا پانی نہیں پینا، بیٹا کہتا ہے نہیں پینا، یہ رضا ہے۔ پہلی دفعہ بات کو منع کیا تو منع ہو جائے، اس کو کہتے ہیں حقیقی رضا۔ شوہر اپنی بیوی کو کہے کہ مجھے پانی پلاؤ، وہ جھاڑو لگا رہی ہے، کپڑے دھو رہی ہے یا کچھ پکا رہی ہے، کہتے ہیں 5 منٹ پاس ہے، میں تھوڑا جا کام رہ گیا کر میں پھر دینی ہے، تو یہ حقیقی رضا نہیں۔ اگرچہ شوہر نے آگے سے کچھ نہیں کہا، انہوں نے کہا چل ٹھیک ہے تو کام مکا کر تو پھر دے رہا ہے، کوئی گل نہیں، 5 منٹ ٹھیک لے سکتا۔ تو بات یہ نہیں کہ اس نے ناجائز کیا یا جائز کیا، اس نے آگے سے 5 منٹ کا کہا کہ ناجائز نہیں کیا، لیکن حقیقت میں رضا نہیں ہے۔ رضا یہ تھی کہ شوہر نے کہا کہ مجھے پانی پلاؤ، بیوی جھاڑو لگا رہی تھی تو جھاڑو پھینک کے آتی، حقیقت میں رضا یہ تھی۔ کیوں؟ اب مسئلہ سمجھنے والا ہے، مثال دی ہے نا، اب سمجھانے لگا۔ جہاں پر بیوی کا بس چلتا تھا اس نے کہا 5 منٹ آؤں نہیں ہے، بیٹے کا بس چلتا تھا اس نے کہا ابا جی کیوں، وجہ، بس چلتا تھا نا، سوال کر لیا، بس چلتا تھا، کہا 5 منٹ آؤں نہیں ہے، بس چلتا تھا نا۔ اگر اس کا بس نہ چلتا ہوتا، مثلا شوہر بہت بڑا وسیلہ شخص ہے، اس نے کہا پانی لے آؤ، وہ نہیں لے گیا، اس نے کہا 5 منٹ لے کے آ، تو اس نے جوتا اتار کے مارنا شروع کر دیا، میں تمہیں کہا پانی لے آ، تمہاری 5 منٹ، بس نہیں چلتا تھا، اس کو پتا تھا پھینٹی پڑے گی، جو ہی شوہر نے آواز دی کہ پانی لے آؤ، وہ دوڑی گئی، جھاڑو پھینک کر پانی لے آئی، بس نہیں چلتا تھا نا۔ جہاں بس چلتا تھا اس نے کہا 5 منٹ آنی ہے۔ یہی حال ہمارا ہے، رب کی رضا میں بھی یہی حال، جو بیوی نے 5 منٹ مانگے یا بیٹے نے آگے سے باپ سے سوال کیا، یہی حال رب کے سامنے ہمارا ہے۔ کیسے؟ جب کوئی شریعت پر عمل کرنے کا معاملہ ہو اور ہمارے
سامنے اختیار ہو کہ جو ہم کر سکتے ہوں ہم کر سکتے ہیں. اختیار ہے نا. مثلا بیٹے کی شادی کرنی ہے، ڈھول بجانا ہے، اختیار ہے نا. ایک طرف شریعت کا حکم ہے کہ ڈھول نہیں بجانا، ناجائز کام نہیں کرنا، اور ایک طرف اس کے پاس اختیار ہے، وہ کر سکتا ہے. اسے کوئی آ کر گلے سے نہیں پکڑے گا، کوئی اس کے گلے میں پھانسی کا پھندا نہیں ڈالے گا، کوئی اس کو پکڑ کر حوالات میں بند نہیں کرے گا. بس چلتا ہے نا. تو جہاں بس چلتا ہے وہاں اسے رب کی رضا کی کیا پرواہ، ڈھول بجا رہا ہے، بس چل رہا ہے نا. لیکن جہاں بس نہیں چلتا، مثلا کوئی فوت ہو گیا، اب پتہ موت کے سامنے تو بس نہیں چلتا. فوت ہو گیا اور جا کر کہیں جی بڑا افسوس ہوا ہے آپ کے بھائی جان، والد صاحب، بیٹا جو بھی فوت ہوا ہے، جو رب نہیں رضا. اب میں سوال کرتا ہوں، یہاں پر اگر بس چلتا ہوتا کہ تم اپنے بیٹے کو بچا سکتے ہو یا ہماری مرضی کہ ہم لے جائیں، بس چلتا ہوتا تو وہ کیا کہتا؟ نہیں نہیں، انہوں مرن نہیں دینا. تو رب کی رضا تو نہ ہوئی نا، رب کی رضا تو نہ ہوئی، کیونکہ بس چل رہا ہے، مرضی چل رہی ہے. تو ہم جہاں پر بے بس ہو جاتے ہیں، جہاں ہماری مرضی نہیں چلتی، ہم کہتے ہیں جی جو رب نہیں رضا. جب مجبور ہو جاتے ہیں تو رب کی رضا کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہیں. لیکن رب کی رضا کے سامنے جھکنے کا مزہ اس وقت آتا ہے جب بندے کے ہاتھ میں بھی سب کچھ ہو، اس کے پاس اختیار بھی ہو، وہ کر بھی سب کچھ سکتا ہو، پھر کہے نہیں کروں گا. کیوں؟ میرے رب کی رضا یہ ہے. تو یہ ہم جو برائیاں چھوڑ رہے ہیں نا، رب کی رضا کی وجہ سے نہیں چھوڑ رہے. یہ جتنے بھی برے کام ہم چھوڑ رہے ہیں رب کی رضا کی وجہ سے نہیں چھوڑ رہے، ہم لوگوں کی ملامت کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں. لوگ برا بلا کہیں گے اس وجہ سے چھوڑ رہے ہیں. آج جو شراب پیتا ہے لوگوں کے سامنے تو نہیں پیتا، چھپ کے پیتا ہے نا، اور اپنے اس برے کام کو چھپانے کی کوشش بھی کرتا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے. کیوں؟ لوگ ملامت کریں گے. اگر اسے رب کی رضا کا کچھ پاس ہوتا تو تنہائی میں بھی اسے پتہ ہوتا رب کی رضا تو یہ نہیں ہے. کوئی والدین کی نافرمانی کر رہا ہے، یا کوئی اپنے بھائی کے ساتھ دغا کر رہا ہے، یا کوئی دکاندار کسی گاہک کو لوٹ رہا ہے، یا کوئی کسی کے ساتھ بدماشی کر رہا ہے، گالی دے رہا ہے، تو وہ رب کی رضا اس کے سامنے نہیں ہوتی. جب اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کام لوگوں کو پتہ چل جائے گا تو لوگ تو مجھے برا بھلا کہیں گے، چھوڑ دیتا ہے. اور پھر جب موقع آتا ہے تو کہتا ہے میرا بڑا دا لگنا سی پیا، میں نہیں لایا، میں رب تو ڈرنا. لیکن اگر اسے پتہ ہو پتہ کسی کو نہیں لگنا، خیر ہے، لگا جاتا ہے.